اور پامال نہیں ہو رہے، لیکن ان پر تو خاص طور پر اس وقت کے جو مقتدر طبقوں کی طرف سے مہربانی ہے۔ پہلا جو ہم آرٹیکل 9 آئین کے تحت رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی جو ہر شخص کو دیا گیا ہے، پاکستان کے ہر شہری بلکہ پاکستان کے اندر موجود ہر شخص کو، اس کو جس قدر پامال کیا جا رہا ہے کہ نہ کسی کی زندگی کا کوئی اعتبار ہے، نہ کسی کی آزادی کا کوئی اعتبار ہے۔ رات کے اندھیرے میں لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، رات ان کو جہاں لے جایا جاتا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہاں لوگ ان کے عزیز رشتہ دار ساتھی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ یہ شخص جس کو اٹھایا گیا تھا وہ کہاں گیا، اس کے ویئر اباؤٹس کہاں ہیں۔ دنوں نہیں پتہ چلتا ان کے ویئر اباؤٹس کا۔ یہ ایک عجیب دور پاکستان میں آیا ہے، اور خاص طور پہ پنجاب میں پہلی دفعہ شاید، ورنہ اب دوسرے صوبوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی رہا ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ پتہ چلنا چاہیے یہاں بھی کہ دوسرے صوبوں میں کیا ہوتا رہا ہے، بنگال کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو لہٰذا اس وقت رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی کو سب سے زیادہ پامال کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی کوئی رائٹ آف لبرٹی نہیں ہے، کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی غائب کیا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی وہ کسی نہ کسی جگہ پابند سلاسل رکھا جا رہا ہے۔ پہلا یہ۔ دوسرا آرٹیکل 10 ہے سیف گارڈز اگینسٹ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن۔ اس وقت جو اس کا ابیوز ہو رہا ہے وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کم ہی ملے گا۔ ضیاء الحق کے زمانہ بہت ظالمانہ زمانہ تھا، یہ اس سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ یہاں پر شہریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 10 میں جو سیف گارڈز دیے ہیں کہ بھئی 24 گھنٹے کے اندر کسی میجسٹریٹ کے پاس پیش کرو، ایسی کوئی چیز سننے میں نہیں آتی۔ ان کے رشتہ دار ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ بھائی ہمارا عزیز، ہمارا بھائی، ہماری بہن کہاں چلی گئی ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ قانون اور آئین کہتا ہے 24 گھنٹے میں اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ جو ان کا رشتہ دار یا قریبی اٹھایا گیا ہے وہ کہاں پر ہے، کس تھانے میں ہے، کس بیرک میں ہے، کہاں پر ہے۔ یہاں دنوں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں غائب ہو چکا ہے، کہاں لے جایا گیا ہے، کس کی کسٹڈی میں ہے، پولیس کی کسٹڈی میں ہے یا یہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کسٹڈی میں ہے۔ یہ ٹوٹلی آرٹیکل 10 کا اس قدر بڑا ایبیوز ہو رہا۔ دوسرا، جن کا علم ہے تشریف رکھیے گا اپنی اپنی جگہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اس وقت جو پریونٹیو ڈیٹینشن کا اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ہماری تاریخ میں نہیں ہوا۔ حالانکہ ایوب خان کے دور میں ہمیں یاد ہے کہ پریونٹیو ڈیٹینشن بڑی عام تھی۔ ایون بھٹو صاحب کے دور میں پریونٹیو ڈیٹینشن کا بہت استعمال ہوا ہے، اور ضیاء الحق کے زمانے میں تو ہوا ہی۔ پہلی دفعہ اس انداز کا ہو رہا ہے کہ جس کو ڈیٹینیو کو اٹھایا جاتا ہے وہ عدالتوں سے بیل لے لیتا ہے، جیسے ہی عدالت کے حکم کے مطابق وہ جیل سے باہر آتا ہے ساتھ ہی اس کو ایک پرچہ دکھا دیا جاتا ہے کہ تم پریونٹیو ڈیٹینشن میں مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے تحت تم 1 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے جو ہے ڈیٹین ہو گئے۔ یعنی
ہائی کورٹ کے آرڈرز کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے پہلی دفعہ اس انداز کا استعمال ہو رہا ہے کہ ہائی کورٹ سے کہیں سے بھی آپ لے کے آئیں کوئی آرڈر، اس کو فرسٹریٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس سے بڑا ایبیوز مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس، یہ 1960 کا قانون ہے، ایوب خان کی زمانے کا یہ قانون ہے جس کو بہت پہلے ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ آج سب سے زیادہ استعمال ہو رہا. تیسرا، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس، یہ آرٹیکل 10A ہے. اس میں کمپلیمنٹ کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے 18ویں ترمیم میں حصہ لیا. انہوں نے یہ نیا آرٹیکل جس میں یہ کہا کہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ فیئر ٹرائل اس کا ہو، جس کو پکڑا جائے، اور ڈیو پروسیس ہو، مطلب بغیر کسی پروسیجر کے اس کو اندر نہ رکھا جا سکے. لیکن یہ دونوں چیزوں کا کھلواڑ جیسے ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نہ ٹرائل بھی ایون نہیں ہو رہا بہتوں کا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس پڑی ہے تو پولیس آ کے جواب دیتی ہے کہ ہم نہیں جانتے یہ کہاں ہے، ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. پھر پتہ کرنا پڑتا ہے یہ کس کی کسٹڈی میں ہے. پتہ چلتا ہے کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کسٹڈی میں. کس کی میں ہے؟ اب ایک اور مہمہ شروع ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ بڑا مذاق فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو جس قدر نہ پولیس کے سامنے، نہ پروسیڈنگز پولیس کے سامنے ڈیو پروسیس کے مطابق ہے، نہ میجسٹریٹ کے سامنے یا ٹرائل کورٹس کے سامنے. نیکسٹ اس آرٹیکل کی میں توجہ دلاؤں گا وہ یہ انوالبلٹی آف ڈگنیٹی آف سٹیزن. ہر شہری کو حق ہے کہ اس کی ڈگنیٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، پریزرو کیا جائے. ہر شخص کا حق ہے کہ آج جس انداز سے خواتین کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا. ضیاء الحق جیسا بھی کم از کم چادر اور چار دیواری کی کوئی پرواہ کر لیتا تھا، یہ تو وہ بھی نہیں کر رہے. رات کے اندھیروں میں خواتین کو اٹھایا جائے، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا دردناک واقعہ ہے. کم از کم پنجاب کی حد تک، بلوچستان میں سنا ہے یہ پہلے بھی، اور سندھ میں بھی لوگوں نے مجھے بتایا ہے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے. دس از وائلیشن آف ڈگنیٹی. اور پھر جس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے خواتین کو، مردوں کو، بوڑھے لوگوں کو، بغیر کوئی ان کے خلاف مقدمہ بنائے اور مقدمہ بتائے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ آرٹیکل 14 کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 15 آپ کو فریڈم آف موومنٹ کی جو ہے گارنٹی دیتا ہے. حال یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو پروموٹ ہی فریڈم آف موومنٹ سے ہوتی ہے. جب تک کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا سکیں، آپ جلسوں میں نہ جا سکیں، آپ جلوسوں میں نہ جا سکیں، ہاں قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے، تب تک آپ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. لوگوں کو اس بات پہ ڈیٹین کیا جا رہا ہے کہ وہ فلاں جگہ پروٹیسٹ میں کیوں چلا گیا. اٹھایا جاتا ہے کہ کسی پروٹیسٹ ریلی میں اس کو دیکھ لیا جاتا ہے یا اس کی تصویر آ جاتی ہے. اس لیے فریڈم آف موومنٹ جو ہے اس ملک میں ختم ہو چکی ہے. اب آگے فریڈم آف اسمبلی آرٹیکل 16 کے تحت آپ کے سامنے ہے. فریڈم آف اسمبلی کے تحت ہی ساری سیاسی موومنٹ ہوتی ہے. آپ اسمبل نہیں ہو سکیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں کروا سکیں گے. آپ جا کے یہ نہیں کہہ سکیں کہ بھائی مہنگائی کو روکو خدا کے لیے، یہ کیا ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، غریب آدمی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کوئی فریڈم آف اسمبلی نہیں ہے، اور جو کوشش کرتے ہیں ان کو کرش کیا جا رہا ہے، ڈیٹین کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پرویز الہی صاحب کی ہے. کوئی تقریباً 80 سال کی عمر ہے ان کی لگ بھگ، اور جس حالت میں ان کو لایا جاتا ہے اور جس حالت میں لے جایا جاتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں.
اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، کیونکہ ایک پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں، ایک زمانے میں جو آج قوتیں جو ان کے ساتھ کر رہی ہیں ان کے فیورٹس بھی ہوتے تھے، لیکن یہ کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہر شخص کا رائٹ آف ڈگنیٹی ہے، ہر شخص کا رائٹ یہ ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اگر کوئی اس کے خلاف آفینس کا ایلیگیشن بھی ہے تو اس کو انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے ٹریٹ کیا جائے۔ نیکسٹ آرٹیکل 17 ہے فریڈم آف ایسوسیشن۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں یہ آرٹیکل 17 کے تحت بنائی جاتی ہیں۔ یہ بنیادی حق ہے ہر شخص کا، پاکستان کے ہر شہری کا، کہ وہ کسی پارٹی کا رکن بنے، اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ، چیئرمین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جس کا مروت نے ذکر بھی کیا ہے آپ کے سامنے، یہ خوفناک ٹریٹمنٹ ہے۔ ایسا کریک ڈاؤن پاکستان کی تاریخ میں بھی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ 200 کیسز بنا دیے ہیں، کوئی سر نہ پیر، صرف اس خاطر کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دینا، ان کو سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دینی، ان کو پارٹی آرگنائز نہیں کرنے دینی، ان کو لوگوں اپنے جو کینڈیڈیٹس کو ٹکٹیں نہیں دینے دینا، انٹرویو نہیں کرنے دینا، اور پولیٹیکل ورکرز کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے، لکھوایا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک اسلام آباد کے جج نے تو مذاق کے طور پہ کہا بھی کہ ٹھیک ہے میں بیل دے رہا ہوں، لیکن باہر تمہارے لیے کاغذ لے کے کھڑے ہیں، اور اس کاغذ پہ دستخط کرو گے تبھی کچھ بچت ہوگی کہ تم آئندہ سے سیاسی جماعت سے باہر ہو اور سیاست سے باہر ہو جائے۔ یہ تو مذاق ہو رہا ہے۔ آرٹیکل 17 کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے یہ کہنے پر، یہ لکھنے پر کہ میں سیاسی جماعت اپنی چھوڑ رہا ہوں، میں سیاسی ایکٹیویٹیز سے باہر ہو رہا ہوں، اور یہ کہ میں آئندہ جو ہے اس سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گا۔ اگر وہ کسی اور سیاسی جماعت میں چلا جاتا ہے تو پھر تو اس کی سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اگر وہ استحکام پارٹی کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ دودھ سے نہا جاتا ہے، پھر تو اس کا کوئی قصور ہی نہیں رہتا، پھر تو وہ کمال کا آدمی ہے۔ اگر وہ کوئی پارلیمنٹری پارٹی بنا دیتا ہے کھٹک کی طرح، تب بھی وہ بہت پوتر ہو جاتا ہے ایک دم۔ تو اس قسم کی خوفناک پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی پر جو اس وقت پابندی لگائی جا رہی ہے وہ بڑے افسوسناک۔ آرٹیکل 18 ہمارا کہتا ہے کہ ہر ایک کو فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور آکوپیشن۔ اس وقت جو پی ٹی آئی سے منسلک لوگ کاروبار میں ہیں، انڈسٹری میں ہیں، ان کو اس وقت ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مجھے بہت طرفوں سے یہ اطلاعات ملی ہے کہ ہر اس شخص کو جو اس پارٹی سے منسلک ہے لیکن اس کا کاروبار ہے، اس کا کوئی پروڈکٹ ہے، اس کا کوئی ٹریڈ ہے، اس سب پر کسی نہ کسی انداز سے پابندی اور جبر کیا جا رہا ہے۔ اس کو کھل کے بزنس نہیں کرنے دیا جا رہا۔ 2-3 دن پہلے میرے پاس 2 ہمارے پرانے پی ٹی آئی کے ساتھی جو کہ بڑے کاروباری ہیں، انہوں نے بتایا کہ نہ ہمیں اپنے برانڈ کو بیچنے دیا جاتا ہے، نہ ہمیں کھلم کھلا۔ یہ بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم بہت سیاسی ایکٹیو نہیں ہیں، لیکن انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اگر آپ پر کوئی چھاپ ہے پی ٹی آئی کی تو آپ نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ، فریڈم آف اسپیچ، جو کہ سارے بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں کے مدر فریڈم ہے، یعنی فنڈامنٹل رائٹس کی ہم یہ کہتے ہیں اٹ از مدر آف آل فریڈمس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس۔ آپ کے سامنے ہے، ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر چیئرمین پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ ہماری جو کنونشنز ہوتی ہیں، ابھی پچھلے دنوں بہت بڑی وکلا کی کنونشن اسلام آباد میں ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ماتحت۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اشتیاق خان صاحب نے 2 بڑی آل پاکستان لائرز کنونشنز کی ہیں۔ آپ نے کسی اخبار کبھی کبھی ڈاؤن ہمت کر لیتا ہے،
اخباروں میں ان کو بلیک آؤٹ کیا گیا اور ٹیلی ویژن پر ان کو نہیں دکھایا گیا، صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ آئے ہیں۔ یعنی وکلا کی ایکٹیویٹی کو جس طرح سپریس کیا جا رہا، یہ تو ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں اس طرح، کیونکہ ہماری کنونشنز کو اخباری کوریج اس زمانے ملا کرتی تھی، اب بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے فریڈم آف سپیچ کو پوری طرح سے دبایا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے فریڈم آف انفارمیشن، جتنا مذاق فریڈم آف انفارمیشن سے اس وقت ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن نہیں ملتی میرا بیٹا اٹھایا گیا، کہاں چلا گیا، اس کو کہاں رکھا گیا ہے، کس تھانے میں رکھا ہوا ہے، کس ایجنسی کے پاس ہے، کس شہر میں ہے، کس گاؤں میں ہے، کس جگہ پہ ہے، اتنی انفارمیشن تک اویلیبل نہیں ہے۔ اس کو فریڈم آف انفارمیشن کے ساتھ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا۔ اور آرٹیکل 25 کی آخر میں بات کروں گا، سٹیزنز کی برابری، ایکویلٹی آف سٹیزن آپ کے سامنے ہے۔ جو مخصوص سیاسی سوچ سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان ایکول ہیں، ان کو پابند سیاست کرنا، آج وہ چھوڑ دیں تو وہ بہت آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس پارٹی کا حصہ رہے تو پھر اس صورت میں وہ کسی سے برابری کلیم نہیں کر سکتے۔ آج کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سوال ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں برابر ہیں کہ نہیں؟ کیا ساری سیاسی جماعتوں کو اجازت ہے کہ وہ برابر کی الیکشن میں پارٹیسپیشن کریں؟ کیا ان کے لیڈرز آزاد ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو آرگنائز کر سکیں؟ کیا ان کے لیڈر آزاد ہیں کہ وہ پارٹی ٹکٹیں دے سکیں، انٹرویو کر سکیں؟ پوری طرح سے اس وقت ان ایکویلٹی کا دور ہے۔ تو ان حالات میں عدالتیں ہماری بہت بے بس ہوئی ہیں، اور یہ بہت افسوسناک منظر ہے۔ اس میں سب سے زیادہ میں یہ کہوں گا لاہور ہائی کورٹ نے بے بسی کا سب سے زیادہ مظاہرہ کیا۔ اس وقت سب سے زیادہ اور سب سے کم ریلیف اگر مل رہا ہے تو لاہور ہائی کورٹ سے مل رہا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے، سب سے پرانی ہماری ہائی کورٹ، لیکن وہ لوگوں کی آزادیوں کو اس وقت گارنٹی نہیں کر پا رہے۔ بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ ججز کو مفت کے لون دیے جا رہے ہیں، گھر بناؤ۔ بھائی جو اس قسم کے حالات کے تحت احسان مند ہوں گے انہوں نے لوگوں کو انصاف کیا دینا ہے؟ کیا یہ 3 کروڑ روپیہ بغیر انٹرسٹ کے قرضہ لینے والے لوگوں کو انصاف دیں گے؟ اتنے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ جو جج لے رہا ہے یہ قرض، اس کو شرم آنی چاہیے۔ تم فیور لے رہے ہو اس حکومت سے، حکومت کے خلاف تم کیا انصاف کرو گے؟ میں امید کروں گا کہ جن ججز کو یہ آفر ہے وہ اس کو ریکلائن کریں گے، تبھی تمہاری کریڈیبلٹی بنے گی، ورنہ بھول جاؤ، تم لوگ فیور لے کے حکومتوں سے انصاف نہیں کر سکتے۔ ان سے بہتر ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، ان میں بھی کافی بے بسی دیکھنے کو آ رہی ہے، بعض میں خاص طور پہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان سے بہتر ریکارڈ ہے، لیکن پھر بھی افسوسناک ہے بڑی۔ اور پشاور ہائی کورٹ کا ان سب میں سے بہتر ریکارڈ ہے، انہوں نے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کرایا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، دونوں میں یہ چیز جو ہے بڑی افسوسناک ہے، اور جو جج چاہے وہ کرا سکتا ہے عمل، یہ بات نہیں ہے، اتنے بے بس نہیں ہوئے۔ اب میں اگلی جو بات کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کے سامنے 25 مئی سے ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے عمران خان کی طرف سے، جس میں 3-4 ہم نے ریلیز مانگی۔ ایک یہ ہے کہ مئی 9 کے انسیڈنٹس میں جوڈیشل کمیشن مقرر کر کے جوڈیشل انکوائری کرائی ہے۔ پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے۔ جو 9 مئی اتنا شور ہے، اس میں اگر جوڈیشل انکوائری ہوگی
تو پتہ چلے گا کہ وہ کس کس کا کیا کیا قصور ہے۔ میں بالکل کہتا ہوں جس کسی نے بھی وہاں پر گھراؤ جلاؤ کیا ہے، آئین قانون کو توڑا ہے، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اسے، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کس نے توڑا ہے، کون ہیں وہ لوگ، کون ہیں قوتیں ان کے پیچھے، انکوائری ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے ابھی تک بے بسی دکھائی ہے، اس پر کوئی آرڈر نہیں پاس ہوا۔ 25 مئی کی یہ پٹیشن پینڈنگ ہے۔ مندیال صاحب اپنا وقت نکال کے چلے گئے اور پٹیشن پر نمبر تک نہیں لگایا، یہ دکھ کی بات۔ دوسرا، اسی میں ہم نے کہا ہے کہ جو پولیٹیکل ورکرز کی ڈیٹینشن اور اریسٹ ہو رہی ہے، جس طرح ان کے بنیادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طرح کا ظلم اور جبر ہو رہا ہے خاص طور پہ خواتین پر، اس کے اوپر کوئی، کیونکہ یہ صرف پنجاب میں نہیں ہو رہا، کے پی میں نہیں ہو رہا، بلوچستان سارے پاکستان میں ہو رہا، اس لیے یہ وہ معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ صوبوں سے بڑھ کے ہے، صوبوں کے درمیان، اس پر بھی ابھی تک کوئی۔ اور پھر سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، اس پر ہماری پٹیشنز پینڈنگ ہے۔ یہ لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں کہ ہم ملٹری کورٹس میں آپ کا ٹرائل کریں گے۔ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کسی طور بھی سویلین کا ٹرائل آئین کے تحت نہیں کر سکتے۔ لہذا بالکل صحیح ہے، ہمارے وکلا بھائی صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم وکلا کی ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ کسی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا۔ ملٹری کورٹس غیر آئینی ہوتی ہیں، ملٹری کورٹس غیر آئینی ہوتی ہیں، یہ صرف ملٹری کے انٹرنل ڈسپلن کے لیے ہوتی ہیں، سویلین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نہ فیئر ٹرائل دے سکتے ہیں نہ ڈیو پروسیس دے سکتے ہیں، اور یہ صرف عدالتیں ہوتی ہیں جہاں کسی کو سنا نہیں۔ مجھے خود یاد ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں میں خود ملٹری کورٹس میں پیش ہوتا رہا۔ وہ ٹرائل کا ایک مذاق ہے، کورٹ کے سفر کا مذاق ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پیچھے سے میجر صاحب عام طور پہ اس کی سوری ملٹری کورٹ کے ہیڈ ہوتے تھے، اور ابھی ہمیں ڈائریکٹلی ایون وٹنسز کو ایگزامن کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور ابھی ایک دم وہ بریگیڈیئر صاحب نے بلا لیا تو اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور پھر آ کے ابھی بیچ میں بات چل رہی ہے 1 سال کی سزا سنا دیا کر۔ یہ ملٹری ٹرائل ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں جھٹکا ٹرائل ہے۔ اتنا بڑا ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آئین سے ماورا ہو کر عدالتیں بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی صورت ملٹری کورٹس، اور ہم امید کریں گے کہ یہ جو بہت اہم معاملات ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہیں، موجودہ سپریم کورٹ اور اس کی لیڈرشپ جو ہے ان پر سب سے پہلے توجہ دے گی، اور ان معاملات میں پاکستان کے شہریوں کو، پاکستان کے سیاسی ورکرز کو، سیاسی لیڈر کو باقاعدہ ریلیف دیا جائے گا۔ اب آخر میں وے فارورڈ کی بات ہو رہی تھی، اور وے فارورڈ کیا ہے؟ بڑا سادہ، آئین کے دائرے میں رہو، جو آئین کہتا ہے وہی کہو۔ آئین کہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، وہ 190 دن نہیں ہو سکتے، 90 دن وہی ہے جو گنتی میں 90 دن۔ اگر ایک دفعہ آپ
آئین کی حدود سے باہر ہو جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ 190 دن لگیں گے یا 1900 دن لگیں؟ ضیاء الحق 90 دن کا وعدہ کر کے آیا تھا، کہتا تھا کہ جس طرح میں اپنے سامنے یہ کیمرہ دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں 90 دن دیکھ رہا ہوں، اس کے 90 دن 11 سال میں پورے نہیں ہوئے۔ تو اس لیے جب بھی آپ آئینی حدود کو تجاوز کریں گے تو ہر طرح کی غیر یقینی صورتحال میں چلے جائیں گے۔ کس کو گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ جنوری میں کرائیں گے؟ ہو سکتا ہے جنوری میں کہیں ہم مارچ میں کرائیں گے، مارچ میں کہیں گے ہم مئی میں کرائیں گے، تو اس کا کچھ پتہ۔ ایک دفعہ آپ ان حدود سے باہر نکلتے ہیں پھر آپ کوئی اس کی انتہا نہیں۔ دوسری بات، ہم یہ کہتے ہیں قانون کے مطابق چلو، جو قانون کہتا ہے جو اس میں گارنٹیز ہیں اس کے مطابق چلو۔ اور تیسرا یہ کہ عدالتوں کے فیصلوں کی پابندی کرو، مذاق نہ اڑاؤ کہ ادھر بیل ہوتی ہے ادھر ڈیٹینشن آرڈر آ جاتا ہے، یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتوں کے فیصلوں کو بالکل اس کے مطابق عمل درآمد، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ ہر ایگزیکٹو اتھارٹی پر فرض ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرائے، اور ہائی کورٹس کے بارے میں یہی ہے۔ لہٰذا میں یہ عرض کروں گا کہ یہ وے فارورڈ